سوچیں اس خوبصورت رات کو ایسے ماحول میں بیٹھ کے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے اتنے ہی پاک صاف ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل سے دعائیں مانگ رہے ہوں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں جو اچھا ہے وہ کر دے، جو مشکلات ہیں وہ ان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگر میرے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کی اس رات میں لکھا ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانا ہے تو ہمارے لیے ان کی زندگی بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیرنٹس کی زندگی بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس رات کی ہر دعا کو سنوں گا، اور آپ کے جتنے گناہ ہیں چھوٹے جو ہمیں انجانے میں بھی کرتے ہیں ہم گناہ، اور جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اور انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سے، ہماری تنہائیوں کے گناہ ہمارے سے ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ وہ والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ صرف یہ کہا ہے نا کہ پاک صاف ہو جاؤ، وضو کر لو اور بیٹھ کے عبادت کرو، نفل پڑھ لو جتنے پاسبل ہو سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، کیونکہ نفل پڑھ رہے ہیں نا۔ کھڑے ہو کے پڑھنے کا تو فرض کے لیے ہمارے جو ہوتا ہے نا فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو ہمارے لیے ایک اسٹیپ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی اس وقت تک کہ جب تک ہم معذوری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، تو اٹھ نہ سکتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کمر میں درد، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو ہم بیٹھ کے بھی ہمیں اجازت ہے۔ لیکن اگر ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، ہم تھوڑے کھڑے ہو کے پڑھ لیں، تھوڑا بیٹھ کے پڑھ لیں، تاکہ وہ جو قیام کا اللہ تعالیٰ نے بولا کہ قیام کرو، تو وہ جو رات میں قیام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قائم کریں۔ اب یہ ہم قیام لے لیتے ہیں اردو والا لفظ، کھڑے ہو جاؤ، نہیں قیام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا۔ اب نماز کو قائم کرنا، نوافل پڑھنا، رکعت پڑھنا، وہ تو ہم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سوچ لیں کہ آج ہم نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اتنی دفعہ ہم نے کوئی بھی قرآنی دعا ہے وہ پڑھ لیں آپ۔ اتنی خوبصورت خوبصورت قرآنی دعائیں ہیں کہ آپ کو ان کا صحیح میں معنی میں مطلب پتہ چلے نا تو آپ لوگ حیران رہ جائیں کہ یہ والی دعا کو ہم اتنا لائٹ لے رہے تھے لیکن اس کے تو اتنے ڈیپ میننگ ہے، تو وہ پڑھ لیں۔ اور سب سے خوبصورت دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، کہ جس میں کیا کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا کر دے اللہ نے۔ تو یہ پوری کتنی جامعہ اور کتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھا ہو، آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا ہو۔ یہ ہمارے نبی کی دعا ہے جو بہت زیادہ ان کی فیوریٹ تھی اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایسا ماحول ہم نے خود بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ جب ہم اپنے کمرے میں سکون کے ساتھ بغیر کسی شور کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، اور سب کو پتا ہو کہ یہ اس ٹائم عبادت صرف ایک بندہ نہیں کر رہا، گھر میں اجتماعی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اجتماعی عبادت بڑی پسند ہے۔ یہ جو بھی ہم بیٹھ کے یہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت سورت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم سب کٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اکیلے اکیلے تو نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ جو محفل ہے نا جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے جس سٹنگ میں، تو جس میں فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اپنے پر بچھاتے ہیں، ان پہ سایہ کرتے ہیں۔ اور اس والی جب سٹنگ جو اللہ تعالیٰ کے نام جب قرآن پاک کے بعد ختم ہوتی ہے اس میں دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ تو ہیں ہی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہی دعا پڑھنا ہے، لیکن حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی تھی، یہ لو دعا مانگو، انہوں نے دعا مانگی تھی تو ان کو معافی ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایز اے انسان ہمیں دعا سکھائی اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بھکاریوں کی طرح مانگیں، وہی ہمیں دینے والا، انسان نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو جتاتا ہے، وہ آپ کو سناتا ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں احساس دلا دے گا کہ میں نے تمہیں یہ دی۔ ایون ماں باپ بھی آپ کو ایک سائڈ پہ آتے ہیں، اچھی تعلیم دی ہے میں نے تمہیں، اچھا پڑھایا لکھایا، اچھا کھانا پڑھایا، آج تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو یا کھڑی ہو گئی ہو۔ ماں باپ بھی آپ کو اس چیز کا احساس دلا دیتے ہیں، نہیں دلاتا نا تو اللہ نہیں دلاتا۔ اللہ دیتا ہے، وہ صرف دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ سے جو ہے نا آپ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ صرف ملو گے، نہیں، دن رات میں آپ کسی ٹائم بھی دعا کرو وہ سنتے ہیں۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں نا فَإِنِّي قریب ہوں، میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قریب ہے کیونکہ وہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور ہم کتنے گناہ کر لیں، ہم گناہ صغیرہ کبیرہ سب کر لیں، لیکن اگر ہم دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہمیں کہتے تم نے تو اس ٹائم پہ یہ کیا تھا آپ معافی مانگنے آ گئے، تم نے تو میرے ساتھ وہ کیا تھا آپ معافی مانگنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بغیر کچھ کہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن ہم انسان جو ہوتے ہیں، انسانوں سے غلطی ہو جائے، انسانوں سے معافی مانگے، وہ وہاں دیکھ لیں اگلے اگے تو نہ ہوئے تیرے کو ادھر کہتے میں تیرے منہ نہیں دیکھنا، میرا تیرا آج تو رابطہ ختم۔ وہ معافی بھی دے گا لیکن سنا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے اب روئیں گے نا اللہ تعالیٰ اور قریب آ کے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دل سے ایمان سے معافی، اللہ تعالیٰ اور قریب آ کے سنیں گے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ہے ہمارا اللہ میں، لیکن ہم لوگوں نے سب سے لاسٹ میں اس کو رکھا ہوا، نہیں ہم جو ہے نا باقی چیزیں پہلے کر لیں، آپ تو ہم کر ہی لیں گے۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے. اچھا یہ والے جو اعمال میں نے آپ لوگوں کو لکھے ہیں نا کہ اس میں شب قدر میں ہمیں یہ کرنے چاہیے، تو یہ ہمارے اس میں ایک نماز ہے جو ہمارے میرے جو استاد تھے، جب ہمیں میل استاد نے بھی پڑھایا ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ ضرور پڑھا کریں، تو اس طریقے سے ہم لوگ میں پڑھتی ہوں. میں آپ لوگوں کو بھی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ باجی جان آواز نہیں آ رہی. ہائے ہائے آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے؟ میرا انٹرنیٹ کنیکشن اسٹیبل نہیں ہے. باجی جان ابھی آ رہی ہے. آ رہی ہے ابھی؟ جی باجی جان. کہاں تک سے آواز آنی بند ہو گئی تھی پیچھے سے؟ باجی جان نہیں ہے، ابھی آپ جو دعا کا بتا رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ استاد صاحب تھے وہ ہاں نماز کا میرے بتا. میل استاد تھے، انہوں نے ہمیں نا اس رات میں پڑھنے کے لیے نا بتایا تھے کہ کیسے ہم نے دو رکعت کر کے نماز میں پڑھنی ہے، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو انہوں نے یہ سارے ہمیں یہ چیزیں بتائی تھی، تو اس لیے اب یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے اپنے سے لکھی ہیں، یہ میرے بھی ٹیچر نے بتائی ہوئی ہیں. تو میں تو اس کو یہی سے پچھلے 7-8 سالوں سے ایسے ہی پڑھتی چلی آ رہی ہوں. تو ہمارے تو جو استاد بتاتے ہیں اگر ہم اس کے مطابق پڑھیں تو آج انہوں نے ہمیں بتایا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر جگہ پہ آپ نے دعا کرنی. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا آپ پاک صاف بہت ہوں، نیٹ کلین ہو، اور کپڑے نئے پہننے کی کوشش کریں، نئے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے کمرے کو بھی صاف کریں جہاں بیٹھ کے آپ نے عبادت کرنی ہے تاک راتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. دعا کرنی ہے، بہت دعا کرنی ہے، ہر چیز پہ دعا کرنی ہے. آپ کوئی پانی بھی آپ کو دے رہے ہیں نا، آپ نے پانی پیتے ہوئے گلاس پکڑتے ہوئے اس کے لیے دعا کر دینی، ٹھیک ہے نا. اتنا ایک ایک لمحہ آپ نے اس کا جو ہے نا کیوں کوئی پتہ نہیں ہے کہ فرشتے آپ کی اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہوں گے. انسان اس وقت کی فرصت کو غنیمت، اب اس وقت ہمیں فرصت مل گئی نا، اگر ہمیں طاق راتیں مل رہی ہیں اور ہم فری بھی ہیں، اور ہم اس فرصت کو غنیمت سمجھ کے عبادت کریں. ہم اس فرصت کو غنیمت سمجھ کے اور چیزوں کی طرف نہیں اپنا دھیان بڑھیں کہ ہمیں جو ہے نا کچھ اور کر لیتے ہیں. نہیں، یہ جو 6-7 راتیں ہیں نا یہ آپ نے اپنی زندگی میں فکس کر لینی ہے. میں نے آپ کو بولا نا، آپ کو کوئی پانی دے رہا، آپ کی امی آپ کو آ کے چائے دے رہی ہیں، یا آپ امی کو چائے دے رہی ہیں، یا کوئی بھی چھوٹا سا بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، یا آپ اٹھ کے کر رہی ہیں، دعا کرتی رہیں. بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، دعا کر کر کے پڑھتی رہیں. کوئی پتہ نہیں کون سی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیں اور وہ ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دیں. قرآن مجید کو کھولیں اور اپنے سامنے رکھ کر پڑھیں. قرآن مجید سیلف کھولیں، یہ موبائلز پہ یا لیپ ٹاپ پہ نہ کیونکہ جو کتاب میں پڑھنے میں کتاب کھلی ہو نا آپ کے سامنے اور اس کو آپ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جو مزہ آتا ہے نا وہ یہ موبائل پہ، ایون کہ موبائل پہ پڑھنا یہ نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو کتاب کا مزہ آتا ہے نا، جو فیل آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، اس فیل کو محسوس کریں، اس کو محسوس کرتے ہوئے قرآن پاک کو سامنے رکھیں، اس کو پڑھیں. اور آپ لوگ تو ساری اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو تو یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے اگر آپ اپنے نوٹس کھول کے سامنے رکھ لیں گی اور سیگے تلاش کریں گی اور آپ اس کو تو یہ بھی آپ پڑھ رہی ہیں. کیسے پڑھ رہی ہیں؟ آپ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں. تو پورا قرآن مجید یا اگر ایک سورت بھی آپ پڑھ لیں گی نا اس رات کی اور وہ سمجھ کے پڑھ لیں گی، اس کے سیگوں کی پہچان کر کے پڑھ لیں گی، تو اس سے کیا ہی بات ہوگی. تو اس لیے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی کہ مجھے پورا قرآن 15 سپارے 10 سپارے ختم کریں، نہیں، بے شک آپ ایک سپارہ ختم کریں لیکن سمجھ کے کریں. تو 7 سپارے رکھ لیں، 7 صورتیں رکھ لیں. 7 ہمارے پاس اگر راتیں آ رہی ہیں نا تو 7 صورتیں رکھ لیں کہ مجھے یہ صورتیں اس میں پڑھنی ہے اور وہ سمجھ کے پڑھنی ہے. اس شب کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل توبہ ہے. اتنی توبہ کرنی ہے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی جو آیت بھی آتی ہے استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں یا صرف استغفر اللہ ہی کرتی جائیں تو بھی، اور وہ دل سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دل سے کر رہی ہوں، آئندہ سے میں اپنی امی کے آگے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، اپنے پیرنٹس کا کہنا مانوں گی، نماز پڑھوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، آنیسٹی کے ساتھ پڑھوں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا عمل کریں اور توبہ کریں کہ آئندہ سے آپ غلطی نہیں کریں گی. رات بھر بیدار رہیں. روایت میں ہے کہ جو شب قدر میں بیدار رہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ آسمانوں کے ستاروں، پہاڑوں اور دریاؤں کے عدد کے برابر کیوں نہ ہو. بیدار جاگنا ہے، سونا نہیں. آپ سو رہے ہیں اور طاق رات چل رہی، آپ سو رہے ہیں، قدر کی رات چل رہی. تو سوچے سویا ہوا انسان کہتے ہیں نا سویا ہوتے مویا برابر ہوتے ہیں. تو ہم تمہارے پڑے ہیں پہلے سے، تو ہمارے پاس کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے نیند انجوائے کی نا صرف، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں، ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی، ہم نے وہ چانس گنوا دی. تو اس رات پورا بیدار رہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم یہ طاق راتوں کو جاگ لیں گے، دن کو سو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کر کے دیکھ لیں اس دفعہ. ارادہ کر لیا کہ اب کبھی گناہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا. دل
شناخت اور معرفت کے لیے آمادہ ہو جاتا. آپ کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ آپ کی روح, آپ کا دل وہ آمادہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا اب میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا, تو آپ دل سے سوچ لیں. جیسے آپ اس کلاس کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں نا, کوئی بھی چیز ہو رہی ہو, نہیں ہم نے نہیں کرنی, ہم نے کلاس میں جانا ہی جانا, تو آپ کو گھر والے بھی آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے کہ نہیں چھوڑو یہ کلاس لے رہی ہے اور یہ اپنا لیکچر سن رہی ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ اس چیز کے لیے اس نے اپنے آپ کو پکا کیا ہوا, تو گھر والے بھی آپ کو تنگ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کا دل بھی مان جاتا ہے, آپ کا دماغ بھی مان جاتا ہے کہ میں نے اب کوئی گناہ نہیں کرنا. مجھے ہو سکتا ہے اس طاقت رات کو مل گئی ہو, مجھے قدر میں قدر کی کوئی رات مل گئی ہو, میں نے اب کوئی گناہ نہیں کرنا. اب عمل کیا کرنا؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر رکعت میں حمد کے بعد, حمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کس میں ہوتی ہے؟ کون سی ایسی صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی؟ سورہ الحمدللہ فاتحہ. سورۃ سورت فاتحہ. فاتحہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف. ہر رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت توحید. توحید کون سی ہوگی؟ قل هو سورہ اللہ اخلاص. احد. قل هو اللہ سورت احد. اخلاص, ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسے 2 رکعت پڑھنے کا میں صرف طریقہ بتا رہی ہوں کہ سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پوری آپ نے وہ مطلب 14 ٹائم ہو جائے گی نا. ایک آپ نے الحمدللہ ایک دفعہ پڑھی, 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی. دوسری دفعہ میں سورت الحمدللہ پڑھی اور پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی. اور فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. 70 مرتبہ تسبیح پکڑ لیں. 70 ضروری نہیں, میں تو پوری تسبیح کر لیتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. 2 رکعت پڑھی, سورت اخلاص 7 مرتبہ, بیٹھ گئے, 70 مرتبہ آپ نے استغفار اور توبہ. پھر 2 رکعت پڑھی, پھر آپ نے مطلب جتنی آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتی ہیں, انکاؤنٹیبل کرتی جائیں اور استغفار کرتی جائیں. تو اب اس میں 2 رکعت نماز آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, کھڑے ہو کے پڑھ لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور اب 2 رکعت پڑھ لی ہیں آپ نے, پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا کہہ رہی ہیں کہ میں ایک آیت پڑھ لوں, قرآن پاک پڑھ لوں, تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیں. پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں تسبیح پڑھ لوں, تسبیح پڑھ لیں, پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں. مطلب اس طریقے سے یہ والا عمل جو ہے نا یہ آپ لوگ کرتی جائیں. تو میں نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد, اور پھر آپ نے تہجد بھی پڑھیے گا, ٹھیک ہے. تہجد پڑھنے کے بعد تو پھر آپ جو ہے نا یہ 2 رکعت کر کے سٹارٹ ہو جائیں. زیادہ نیند آنے لگے تو بیٹھ کے نہ پڑھیں, اٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھنی شروع کر دیں. لیکن تسبیح ہر حال میں اپنے پاس رکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فکس ہو کے جانماز پہ بیٹھ جانا, اٹھیں اگر کچن میں جا رہی ہیں, کافی بنا رہی ہیں, چائے بنا رہی ہیں, تسبیح ہاتھ میں رکھیں. اگر کوئی کچن میں ہے, کسی کو پانی پلا رہی ہیں, اس کو دعا بھی پڑھ لیں, اس کے لیے بھی پڑھیں, اپنے لیے. مطلب کوئی آپ نے ٹائم جو ہے نا ایسا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جب آپ کی زبان سے اللہ کا نام نہ جاری ہو, ٹھیک ہے نا. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کرنا اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق ہمیں عطا فرمانا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بس اب یہ لاسٹ میں نا, ہاں یہ میں آپ کو ایک بہت مزے کی چیز جو مجھے لگی اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے بہت کم, یہ جو وقت ہے نا, وقت اس کو ہم ٹائم کہتے ہیں, اس کا ذکر کیا ہے بہت کم. اور جہاں پہ کیا ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا قسم بھی ساتھ کھائی ہے, یا اس کی اہمیت بہت زیادہ بتائی ہے. تو جس میں سے میں آپ کو صرف یہاں پہ 2 چیزوں کا بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب قرآن کریم کی ایک سورت مبارک کا نام العصر یعنی زمانہ یا وقت رکھتی ہے. کہتے ہیں نا عصر کی قسم, تو عصر کی قسم وہ کھا رہے ہیں, زمانے کی ایک ٹائم کی قسم کھا رہے ہیں. تو اسی طرح ایک سورت کا نام القدر بھی رکھ دی ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہ بھی ٹائم سے ریلیٹڈ ہے نا. وہ ٹائم کون سا ہے؟ رات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں رات کو تلاش کرو, وہ ایسی رات ہے جس میں گناہ بخشے جائیں گے, سلامتی ہے, فرشتے آتے ہیں. تو اس رات کو تلاش کرو. ایک ٹائم کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو, ٹھیک ہے نا. اور جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کو بولا ٹائم کا بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ٹائم کی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کی اہمیت ہمیں بتا رہے ہیں. قرآن میں اور بھی جگہ پہ وقت کی قدر کا ذکر ملتا ہے. اور جب حدیث بھی آپ وقت کو لے کے ذرا سامنے رکھیں کہ حدیث نبوی ہے کہ قیامت کے دن انسان کی عمر سے عام طور پر اور اس کی جوانی کے متعلق خاص طور پر پوچھا جائے گا کہ اس نے کس راستے پہ گزاری. تو یہ بھی حدیث اتھینٹک حدیث ہے. کس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ ٹائم کے متعلق. وقت کون سا؟ جوانی کا. اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ, فرصت کو غنیمت جانو. اب ہو سکتا ہے اگلی جو رات آ رہی ہے ہم کہیں دنیا میں ہی نہ ہو, یا ہمیں کبھی شیطان ہمیں شدید بہکا دے, ہمارا نفس بہکا دے اور ہم عبادت ہی نہ کر پائیں. تو جو عبادت کا ٹائم ہمیں مل رہا ہے ہمیں اس کو غنیمت جاننا ہے. اور یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کو غنیمت جانو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اسی وقت عبادت کرو. اور کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے خدا کی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں جن کو زیادہ تر لوگوں نے دھوکے میں رکھا ہوا, ان کی قدر نہیں کرتے, وہ تندرستی, اوقات اور فراغت ہے. کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا, صحت کا ہونا,
اور ایک ہمارے پاس وقت کا ہونا اور ایک ہمارے پاس فارغ ہونا. یہ 3 چیزیں اگر ہمیں مل رہی ہیں نا اس رات میں تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ہمیں یہ وقت